Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. محترم سامعین، خواتین کے لیے چوڑیاں پہننا کتنی ضروری ہے؟ چوڑیاں پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے؟ اور کیا چوڑیاں پہن کر خواتین نماز ادا کر سکتی ہیں؟ چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنے والی عورتیں یہ بیان ضرور سنیں۔ ام المومنین حضرت امّہ عائشہ صدیقہ کا یہ فرمان ضرور جان لیں۔ چوڑیاں اور مہندی کا نام لیتے ہی عید یا شادی جیسے خوشی کے لمحات کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ اس کے بغیر خوشی کا ہر ایک تہوار ادھورا لگتا ہے۔ صدیوں سے یہ چیزیں عورتوں کی آرائش، زیب و زینت کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں۔ جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے میں چوڑیاں پہننے کا ایک رواج ہے کہ ہر نئی دلہن چوڑیاں ضرور پہنتی ہے، اور نئی نویلی دلہن کے لیے چوڑیاں پہننا اس قدر ضروری سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر دلہن چوڑیاں نہیں پہنتی تو اس کے لیے شوہر پر کوئی آفت یا مصیبت حملہ آور ہو سکتی ہے۔ یقیناً چوڑیاں شوہر کی طرف سے ہوتی ہیں۔ جن عورتوں کے شوہر ہوتے ہیں وہ چوڑیاں پہنتی ہیں۔ جن کے شوہر نہیں ہے یا اگر کسی خاتون کا شوہر کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر ایسی عورتیں عموماً چوڑیاں نہیں پہنتی۔ ان تمام سوالات کے جواب اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ زیب و زینت ایک عورت کا بنیادی اور فطرتی حق ہے جو کہ بعض حالات میں اس پر واجب بھی ہوتا ہے۔ بہرحال بننا، سنورنا اور میک اپ کرنا عورتوں کی فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن موجودہ زمانے میں نت نئے فیشن مقابلہ حسن کی دوڑ نے عورتوں کو بناؤ سنگار کے معاملے میں اسلام میں متعین کی گئی حدود سے آگے نکال دیا ہے۔ مذہب اسلام کسی بھی عورت کے بناؤ سنگار کا قطعی مخالف نہیں ہے، لیکن وہ عورتوں کو شو پیس بننے یا بنانے سے روکتا ہے، اور یہ قید لگاتا ہے کہ اس کا بناؤ سنگار دنیا کو دکھانے اور عورت کو شو پیس بنانے کی بجائے صرف ایک ہی مرد کے لیے ہو۔ اسلام اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ ایک عورت کے بناؤ سنگار کو صرف اس کے محرم ہی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی مکمل آداب کے ساتھ دیکھیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کا گزر لوگوں کے پاس سے ہو اور وہ اس کی خوشبو محسوس کریں تو یہ عورت بدکار عورتوں کی طرح ہوگی۔ محترم سامعین، اگر دیکھا جائے تو اسلام نے عورت کو مردوں کی نسبت بہت ساری آسانیاں عطا کی ہیں، اور عبادت کے ساتھ ساتھ ہی عورت کی نزاکت کا بھی خیال رکھا گیا۔ مثال کے طور پر مردوں پر دن میں 5 مرتبہ نماز با جماعت مسجد کے اندر ادا کرنا فرض ہے، جبکہ خواتین کے لیے ایسا نہیں ہے، اور مردوں کے لیے جمعہ کی نماز جامع مسجد میں ادا کرنا فرض ہے، جبکہ خواتین کے لیے ایسا نہیں ہے، اور مردوں کے لیے عیدین کی نمازیں با جماعت ادا کرنا فرض ہے، جبکہ خواتین کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح خاص حالات میں بھی عورتوں کو مردوں کی نسبت عبادت کی رخصت دی گئی ہے، جبکہ ایک مرد کے لیے کسی بھی حال میں نماز ترک کرنا ممنوع عمل ہے، غلط ہے، اور یقیناً مردوں اور عورتوں کی عبادت میں تفریق ہے عورتوں کی نزاکت کی وجہ سے۔ محترم سامعین، چوڑیاں پہننا عورتوں کا ایک فیشن ہے کہ عورتیں چوڑیاں صرف اس لیے ہی پہنتی ہیں کہ ایک فیشن ہے، اور اسلام میں خواتین اسلام کا ہر فیشن صرف اور صرف شوہر کے لیے ہی مخصوص ہے۔ ویسے تو عورت کا ہر بناؤ سنگار اس کے شوہر کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ہر عورت جانتی ہے۔ ہر عورت یہی کہتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر واقعی ایسا ہی ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں، بنتی سنورتی ہیں، تو ایسا صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب عورت کا شوہر گھر پر موجود ہو۔ عموماً ایسا صرف رات کے وقت ہی ممکن ہوتا ہے، لہٰذا ایک عورت کو صرف رات کے وقت ہی بناؤ سنگار کرنا چاہیے۔ اگر عورت اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہے تو وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ اس عورت کو میک اپ کرنے پر ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر کوئی عورت اس نیت سے میک اپ کر رہی ہے کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھیں گے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسا سوچتی ہے کہ اگر میں گھر سے باہر بغیر میک اپ کے جاؤں گی تو میرے شوہر پر ہی الزام آئے گا کہ اس کا شوہر اس کو کپڑے اچھے نہیں دلاتا، اپنے شوہر کی عزت کے لیے اچھے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے جانا
یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن خیال رہے کہ کوئی نامحرم آپ کو نہ دیکھے۔ عورت کے جو محرم رشتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے چوڑیاں بھی عورت اپنے شوہر کے لیے پہنے۔ ظاہری سی بات ہے کہ چوڑیاں پہننا بس ایک رواج ہے، یہ قرآن و حدیث شریعت میں نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے اور اس نے چوڑیاں نہیں پہنی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، تو چوڑیاں پہننے کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا، چوڑیاں پہننے کے بغیر نماز قبول نہ ہوتی، تو پھر بہت ساری کوانیاں لڑکیاں جو چوڑیاں نہیں پہنتی تو ان کی نماز بھی قبول نہ ہوتی۔ لہٰذا یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ان باتوں سے نکل کر خالصتاً اسلام کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ جو عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ایسی چوڑیاں نہ پہنیں جو آپس میں بجیں اور آوازیں پیدا کریں۔ عورتوں کے لیے زیورات پہننا جائز ہے اور زیورات پہن کر نماز ادا کرنا بھی جائز ہے، البتہ نامحرموں سے پردہ کا اہتمام نماز اور نماز کے علاوہ دونوں صورتوں میں ہونا لازمی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عورت چوڑیاں پہن کر نماز پڑھے اور اتفاقی طور پر کبھی اس کی چوڑیوں کی آواز کسی غیر محرم شخص تک بھی پہنچ جائے تو اس سے اس کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ محترم سامعین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ زیورات کے بغیر نماز پڑھنے کو پسند نہیں فرماتی تھی۔ محترم سامعین، اب یہ بھی جان لیجئے ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ زیورات کے بغیر نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتی تھی، اور فرماتی تھی کہ اگر کچھ نہ ہو تو ایک دوڑی ہی گلے میں لٹکا دے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انگوٹھی صرف چاندی کی ہی پہننی چاہیے، لہٰذا دوسری دھات، لوہا، پتل، تانبا وغیرہ کی انگوٹھی پہننا مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے۔ دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ عورت سونے کی انگوٹھی بھی پہن سکتی ہے جبکہ مرد سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص پتل کی انگوٹھی پہن کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی خوشبو آتی ہے؟ تو انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے، فرمایا کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کے زیور دیکھتا ہوں؟ تو انہوں نے اسے بھی اتار کر پھینک دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس چیز کی انگوٹھی میں پہنوں؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاندی کی اور اس کو ایک مسکال برابر ہو، یعنی 4.5 ماہ سے چاندی کی ہونی چاہیے۔ مردانہ طرز کی انگوٹھی عورتوں کو پہنانا جائز نہیں ہے کہ مردوں سے مشابہت ہے، اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں سے متعلق بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ لہٰذا مردوں اور عورتوں کو صرف وہی چیز استعمال کرنی چاہیے جو ان کے لیے جائز اور حلال ہے۔ فیشن کی دوڑ میں ناجائز اور حرام چیزوں کی جانب نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے، عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، نیچے کمنٹ باکس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام تحریر فرمائیں۔ میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو برائے کرم اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل مفتی محمد اکمل مجاہد آن لائن کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.